بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہسٹریکل اسلام چینل کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے بزرگ کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، جس کا نام ہے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ طریقت و حقیقت کا سر چشمہ، فیوز و معرفت کا منبع و مقصد تھے اور آپ کی عظمت و بزرگی مسلمہ تھی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا دستور یہ تھا کہ سال میں ایک مرتبہ مزارات شہداء کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور جب خرقان پہنچتے تو فضا میں منہ اوپر اٹھا کر اس طرح سانس کھینچتے جیسے کوئی خوشبو سونگھنے کے لیے کھینچتا ہے۔ ایک مرتبہ مریدین نے پوچھا کہ آپ کس چیز کی خوشبو سونگھتے ہیں؟ ہمیں تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سرزمین خرقان سے ایک مرد کی خوشبو آئی ہے جس کی کنیت ابو الحسن اور نام علی ہے، اور کاشتکاری کے ذریعے اپنے اہل و عیال کے رزق حلال سے پرورش کرے گا اور مجھ سے مرتبے میں 3 گنا ہوگا۔ 20 سال تک آپ کا یہ معمول رہا کہ خرقان سے بعد نماز عشاء حضرت بایزید کے مزار پر پہنچ کر یہ دعا کرتے، اے اللہ، جو مرتبہ تو نے بایزید کو عطا کیا وہی مجھ کو بھی عطا فرما دے۔ اس دعا کے بعد خرقان واپس آ کر نماز فجر ادا کرتے، اور آپ کے ادب کا یہ عالم تھا کہ بسطام سے اس نیت کے ساتھ الٹے پاؤں واپس ہوتے کہ کہیں حضرت بایزید کے مزار کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ پھر 12 سال اپنے معمول پر قائم رہنے کے بعد حضرت بایزید کی قبر سے یہ آواز سنی کہ اے ابو الحسن، اب تیرا بھی دور آ گیا۔ آپ نے جواب دیا کہ میں تو قطعی امی ہونے کی وجہ سے علوم شریعہ سے ناواقف ہوں، یعنی اسلام سے ناواقف ہوں، اس لیے میری اہمیت افزائی فرمائے۔ ندا آئی کہ مجھے جو کچھ مرتبہ حاصل ہوا ہے وہ صرف تمہاری ہی بدولت حاصل ہوا ہے۔ آپ نے جواب دیا، آپ تو مجھ سے 39 سال قبل دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ندا آئی کہ یہ قول تو تمہارا درست ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس وقت بھی سرزمین خرقان سے گزرتا تھا اس سرزمین سے آسمان تک ایک نور ہی نظر آتا تھا، اور میں اپنی ضرورت کے تحت 20 سال تک دعا کرتا رہا لیکن قبول نہیں ہوئی، اور مجھ کو یہ حکم دیا گیا تو اس نور کو ہماری بارگاہ میں شفیع بنا کر پیش کرے تو تیری دعا قبول کر لی جائے گی۔ چنانچہ اس حکم پر عمل ہونے سے دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد آپ خرقان واپس ہوئے تو صرف 23 یوم میں مکمل قرآن ختم کر لیا، لیکن بعض روایت یہ ہے کہ حضرت بایزید کے مزار سے ندا آئی کہ سورہ فاتحہ شروع کرو، اور جب آپ نے شروع کی تو خرقان تک پہنچنے تک پورا قرآن ختم کر لیا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے باغ کی کھدائی کر رہے تھے تو وہاں سے چاندی برآمد ہوئی، تو آپ نے اس جگہ کو بند کر کے دوسری جگہ سے کھدائی شروع کی تو وہاں سے سونا برآمد ہوا، پھر تیسری جگہ سے مراویر اور چوتھی جگہ سے جواہرات برآمد ہوئے، لیکن آپ نے کسی کو بھی ہاتھ نہ لگایا اور فرمایا کہ اے ابو الحسن، ان چیزوں پر فریفتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کیا اگر دین و دنیا دونوں بھی مہیا ہو جائے، جب بھی وہ تجھ سے انحراف نہیں کر سکتا۔ ہل چلاتے وقت جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپ بیلوں کو چھوڑ کر نماز ادا کرتے، اور جب نماز پڑھ کر کھیت پر پہنچتے تو زمین تیار ملتی۔ ایک دفعہ شیخ المشائخ حضرت ابو العمر ابو عباس نے آپ سے کہا کہ چلو میں اور تم درخت پر چڑھ کر چھلانگ لگائیں۔ آپ نے فرمایا کہ چلیے، میں اور آپ فردوس و جہنم سے بے نیاز ہو کر اور خدا تعالیٰ کا دستے کرم پکڑ کر چھلانگ لگائی۔ پھر ایک مرتبہ شیخ المشائخ نے پانی میں ہاتھ ڈال کر زندہ مچھلی پکڑ کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس کے جواب میں آپ نے تنور میں ہاتھ ڈال کر زندہ مچھلی آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ آگ میں سے زندہ مچھلی پکڑ کر نکالنا پانی میں مچھلی نکالنے سے کہیں زیادہ معنی خیز ہے۔ پھر ایک دن شیخ المشائخ نے کہا کہ چلو ہم دونوں تنور میں کود جائیں، پھر دیکھیں زندہ
کون نکلتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس طرح نہیں، بلکہ ہم دونوں اپنی نیستی میں غوطہ لگا کر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہستی سے کون باہر آتا ہے۔ یہ سن کر شیخ المشائخ نے سکوت اختیار کر لیا۔ شیخ المشائخ فرمایا کرتے تھے کہ ابو الحسن کے خوف کی وجہ سے مجھے 20 سال تک نیند نہیں آئی، اور جس مقام پر میں پہنچتا ہوں انہیں اپنے سے 4 قدم آگے ہی پاتا ہوں، اور 10 مرتبہ اس کی کوشش کی کہ کسی طرح میں ان سے قبل حضرت یزید کے مزار پر پہنچ جاؤں، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ خدا نے ان کو وہ طاقت عطا کی ہے 3 میل کا راستہ لمحہ بھر میں طے کر کے بستام پہنچ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی انگلیاں پکڑ کر ایک انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اس حدیث کا طالب ہے اس کا قبلہ یہی ہے، اور جب یہ مقولہ شیخ المشائخ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے عبرت کے طور پر فرمایا کہ دوسرا قبلہ ظاہر ہو جانے کے بعد ہم قدیم قبلہ بند کیے دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی سال حج کا راستہ بند کر دیا، اور جو لوگ حج پر روانہ ہو چکے تھے ان میں سے کچھ واپس آ گئے اور کچھ کا انتقال ہو گیا۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ حضرت شیخ المشائخ اتنے افراد کی موت کا ذمہ دار کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب ہاتھ زمین پر اپنا پہلو رگڑتا ہے تو مچھروں کی ہلاکت لازمی ہے۔ ایک مرتبہ کوئی جماعت کسی سفر کرنا چاہتی تھی۔ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جس کی وجہ سے ہم راستے کے مصائب سے محفوظ رہ سکے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آئے تو مجھ کو یاد کر لینا، لیکن لوگوں نے آپ کے اس قول پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنا سفر شروع کر دیا۔ لیکن راستے میں ان کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، تو ایک شخص جس کے مال اسباب زیادہ تھے، جب ڈاکو اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے صدقے دلی سے آپ کا نام لیا، جس کے نتیجے میں مال و اسباب سمیت لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ڈاکو کو بہت تعجب ہوا، مگر جن لوگوں نے آپ کو یاد نہیں کیا تو وہ سب لوٹ لیے گئے۔ پھر ڈاکوؤں کی واپسی کے بعد وہ سب کی نظروں کے سامنے آ گیا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تو کہاں غائب ہو گیا تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے سچے دل سے شیخ کو یاد کیا تھا، اور خدا نے اپنی قدرت سے مجھے سب کی نگاہوں سے پوشیدہ فرما دیا۔ اس واقعے کے بعد جب وہ جماعت خرقان واپس آئی تو اب حضرت ابو الحسن نے عرض کیا کہ ہم صدقے دلی سے خدا کو یاد کرتے رہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا مال لوٹ لیا گیا، لیکن جس شخص نے آپ کو یاد کیا وہ بچ گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم صرف زبانی طور پر خدا کو یاد کرتے تھے، اور ابو الحسن خلوص قلبی سے خدا کو یاد کرتا ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم ابو الحسن کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ ابو الحسن تمہارے لیے خدا کو یاد کرتا ہے، اور خدا کو صرف زبانی یاد کرنا بے سود ہوتا ہے۔ تو دیکھا میرے پیارے دوستو، ایک بزرگ کی زندگی کا مختصر سا واقعہ آپ کو سنایا۔ یہ پارٹ 1 تھا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس کے اگلے پارٹ آپ کو ضرور مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔